السلام علیکم گائز، اٹس می اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اصل میں جا رہی ہوں ایبٹ آباد صبح 6:30 بجے میں، اور میرا بھائی نکل چکے تھے۔ ہم نے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹس بک کروائی تھی۔ ہمارے علاقے میں فیمیل کی کوئی اتنی رسپیکٹ ہے کہ جو کوسٹر ہوتی ہے نا، اس کے پہلے جو فرنٹ سیٹس دونوں وہ بک ہوئی پڑی تھی، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ لیڈیز ہیں ساتھ میں اور چھوٹا بچہ ہے، تو انہوں نے ہمارے لیے لٹرلی ریزروڈ سیٹ جو تھی وہ کینسل کروا دی ان لوگوں کی، اور ہمیں آگے ٹکٹ دے دیے۔ خیر، بہت سارے رسپیکٹیبل لوگ بھی ہیں، اور اسپیشلی ہمارے کے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں وومن کو۔ پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا میرے ساتھ کہ میں سارے پریپریشن لاگز بنا رہی تھی، بٹ جب جانے کا ٹائم آیا تو چھوٹا سا ایشو میرے ساتھ ہو گیا۔ میں نے اس کی وجہ سے اپنا پورا ٹرپ کینسل کر دیا، لیکن اس دفعہ میں نے کہا کہ نہیں یار، مجھے اپنی عادتیں چینج کرنی ہے۔ ایشوز وغیرہ زندگی میں آتے رہتے ہیں، ان کی خاطر اپنا پلان چینج نہیں کرنے کا۔ یہ سرڈوگ کا علاقہ آتا ہے، کرک کے قریب ہے، یا پتہ نہیں کرک میں ہے، لیکن بہت پیارا ایریا ہے، اور لٹرلی یہ پہاڑ۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کوہاٹ کا ٹنل کراس کیا، اور اس ٹنل کے بعد جو ویو سٹارٹ ہوتے ہیں، اصل میں میرے پاس آئی فون نہیں ہے، تو اس لیول کی ریئلٹی والی جو ویڈیوز ہیں وہ نہیں آ سکتی، بہت سارے ایفیکٹس وغیرہ چینج ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اس ٹنل کے بعد جو علاقہ سٹارٹ ہوتا ہے درا آدم خیل کا، اور وہ کوئی اتنا پیارا علاقہ ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کی بالکل پہاڑوں میں گھرے ہوئے روڈ، اور یہ گرینری، اور کچھ کہیں اور ہی آپ کو کسی اور ہی دنیا میں لے جاتا ہے۔ اسپیشلی اگر آپ فرنٹ سیٹ پہ ہوں یا آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں، پھر تو آپ کے نظارے کی بات ہی الگ ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے موبائل کا کیمرہ اس بیوٹی کو شو ہی نہیں کر پا رہا جو یہ علاقہ کیری کرتا ہے۔ لٹرلی بہت ہی زیادہ پرسکون، اور جب آپ اکیلے ٹریول کرتے ہیں، میں اپنے بھائی کے ساتھ ٹریول کر رہی تھی، لیکن میرا بھائی ابھی چھوٹا ہے، کوئی 14-15 ایئرس کا ہوگا، تو پھر بھی ایک طریقے سے جب آپ اکیلے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایبٹ آباد پہنچتے ساتھ ہی میں نے فوراً سے اگلے دن ولاگ نہیں شوٹ کیا تھا، میں اگلے دن کے لیے نکل گئی تھی ایبٹ آباد ٹاؤن شپ کی طرف۔ گاڑی میں نے ماموں کے ڈرائیور کو کہہ دیا تھا، میں نے کہا ذرا بھائی مجھے چھوڑ کے آنا، تو میرے کزنز وغیرہ اتر گئے تھے، ان کو شاپنگ کرنی تھی، اور میں نے کہا نہیں یار، میں نے چیئر لفٹ پہ جانا ہے، میں اکیلے گئی تھی چیئر لفٹ پہ، اور یار یہ ویوز کچھ اور ہی لیول کے ہیں۔ اس دفعہ میں نے خوب انجوائے کیا، میں کبھی اپنی زندگی میں اتنا اکیلے میں نے نہ ٹریول کیا تھا، نہ کچھ میں پشاور تک اکیلے ٹریول کر چکی ہوں، بس اس سے آگے نہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ لوگ صرف یہ ویوز چیک کریں، یہ اتنے کوئی پرسکون ماحول، اور جو ہوا تھی ٹھنڈی ٹھنڈی، بہت ہی زیادہ مزہ آیا۔ ٹکٹس کا تو مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ میری کزن نے لے کے دے دی تھی، پتہ نہیں کتنے کی پڑی ہوں گی، لیکن میں انشاءاللہ نیکسٹ دفعہ جاؤں گی تو پورا ولاگ آپ لوگوں کے لیے کور کروں گی۔ یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ لفٹ پہ میں بیٹھ گئی تھی، اور آپ لوگ بس یہ ویوز چیک کریں۔ اچھا جی، یہاں پہ میرا نقاب نہیں ہے، بیکاز مجھے آئیز کی قریب ایک دفعہ میں نے نقاب کیا ہوا تھا اور میں گر گئی تھی، تو وہ پن جو تھی وہ پوری میری آئیز کے قریب جو ہے وہ اس میں اسکن کے اندر چلی گئی تھی، تو وہی ابھی تک وہ نشان بھی ہے، تو اس وجہ سے میں ذرا گھر میں ہوتی ہوں یا ویسے ہی کوئی مجھے ویڈیوز بنانی ہوتی ہے تو میں نقاب کر لیتی ہوں، لیکن اس طرح دور جاتے ہوئے میں نقاب نہیں کرتی زیادہ ٹریول وغیرہ میں، کیونکہ مجھے وہی بس ڈر رہتا ہے کہ کہیں دوبارہ سے ایسا کچھ نہ ہو جائے نا۔ لیکن انشاءاللہ میں ٹرائی کر رہی ہوں، اور وہی پردہ کرنا چاہیے انسان کو جو انسان کیری کر سکے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ عبایا اور دوپٹہ میرا کبھی نہیں اترے گا، اور نہ میں کبھی اتاروں گی، چاہے میری جتنے بھی سبسکرائبرز ہو جائیں۔ لیکن نقاب کو ذرا جو ہے وہ پھر کیری کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی پردہ نہیں ہوتا کہ آپ نقاب ابھی کر رہے ہیں اور کچھ مہینوں بعد یا سالوں میں آپ کا نقاب ادھر جائے۔ اینڈ the second reason is this کہ یار مجھے نقاب کرنا آتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے گاؤں میں ٹوپی والا برقع ہوتا ہے، اور اس کے نیچے آپ لوگ نقاب نہیں کیری کر سکتے۔ میں نے جب بھی کیا ہے، میں کہیں جاتی ہوں بچپن سے میں عبایا اور یہ چادر اور ماسک ہی کر رہی ہوں، صحیح ہے، لیکن انشاءاللہ یہ میرا پردہ کبھی نہیں اترے گا۔ I know یہ اس طرح کا پردہ نہیں ہے، بٹ اسٹل اگر آپ صحیح سے کیری کرنا جانتے ہیں، اور غلط نقاب کرنے سے اچھا یا بعد میں نقاب اتارنے سے اچھا ہے کہ آپ اسی چیز کو آگے لے کر چلیں جس کو آپ لائف ٹائم کے لیے کیری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں چلی گئی تھی مارکو پولو ریزورٹ، اور جو لیول کا سکون آپ کو ملتا ہے نا مارکو پولو ریزورٹ میں، اور ایبٹ آباد ٹاؤن شپ سے پہلے میں نے رائٹ سے پورا ایبٹ آباد دیکھا، میں لیفٹ آباد کہہ رہی ہوں، اور پھر اس کے بعد میں نے لیفٹ سائڈ سے پورا ایبٹ آباد دیکھا، اینڈ اس کے بعد مارکو پولو میں نے چاؤمین لیے اینڈ کافی، اور وہ پینے کے بعد میں سیدھا اپنے گھر چلی گئی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ